بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج آپ کے لیے لائے ہیں مختار ثقفی کون تھا۔ چینل پر نئے آنے والوں سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جب حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی تو وہ پتھر پر سر مارنے لگا اور اس قدر زخمی ہوا کہ خون سے لہولہان ہو کر بے ہوش ہو گیا۔ وہ اس وقت قید میں تھا اور افسوس کرنے لگا کہ اپنے امام کی مدد کے لیے کربلا نہ پہنچ سکا۔ اس نے یہ قسم کھائی جس دن بھی قید سے باہر نکلے گا وہ بحکم خدا تمام قاتلین حسین اور یزیدیوں کو اس طرح قتل کرے گا کہ لوگوں کو بخت نصر کا قتل یاد آ جائے گا۔ یہ شخص کون تھا؟ امام حسین سے اس کا کیا تعلق تھا اور اس نے یزیدیوں کا قتل کیوں کیا تھا؟ غم حسین میں ڈوبا یہ شخص مختار ثقفی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس نے امام حسین کے قاتلوں کو موت کے گھاٹ اتار کر مسلمانوں کے کلیجوں کو ٹھنڈک پہنچائی تھی۔ مختار کہا کرتا تھا، خدا کی قسم، حسین ابن علی کے قصاص میں قریش کے 2.5 حصے بھی قتل کر دیے جائیں تو جو امام علیہ السلام پر جو ظلم ہوا وہ 1 انگلی کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ مختار کا پورا نام مختار ابن عبیدہ ثقفی تھا۔ ان کے والد ابو عبیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر اصحاب میں سے تھے اور آپ حضرت عمر کے دور میں جنگ قادسیہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ مختار کا تعلق عرب کے مشہور و معروف قبیلے بنو ثقیف سے تھا۔ ابن اصیل نے مختار کو صحابہ میں شامل کیا تھا جبکہ اکثر مورخین نے اسے تابعین قرار دیا ہے۔ مختار کو میدان جنگ میں جانے کا بہت شوق تھا۔ جب مختار 13 سال کا تھا تو اس وقت جنگ قادسیہ لڑی گئی تھی۔ وہ اس جنگ میں شریک ہونا چاہتا تھا لیکن کم عمر ہونے کی وجہ سے ان کے چچا سعد ابن مسعود نے اس جہاد میں شریک ہونے کی اجازت نہ دی۔ اس جنگ میں مختار کے بھائی اور والد شہید ہو گئے۔ مختار نوجوان ہی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت سے نہایتی عقیدت اور محبت رکھتا تھا۔ جب یزید ابن معاویہ تخت نشین ہوا اس وقت مختار کوفے میں تھا۔ جب اسے خبر ملی کہ امام حسین نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے امام حسین سے رابطہ کیا اور کوفے اور بصرہ کے لوگوں کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ امام علیہ السلام کے ساتھ مل کر بنو امیہ کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں گے۔ کیونکہ امام عالی مقام دنیا اور آخرت کے امام اور مسلمانوں کے رہنما ہیں، لہٰذا امام حسین کی حمایت کرنے اور لوگوں کو یزید کے خلاف بغاوت پہ آمادہ کرنے کے جرم میں یزید نے ظالم گورنر عبید اللہ ابن زیاد نے مختار کو حراسے میں لے لیا۔ اسے 100 کوڑے مارے گئے اور ان کی آنکھ کو زخمی کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کو میدان کربلا میں بے رحمی کے ساتھ شہید کر دیا گیا اور آپ کے سر کو کاٹ کے ابن زیاد کے سامنے رکھ دیا گیا۔ ابن زیاد کے حکم سے مختار کو امام کے سر کو دکھانے کے لیے دربار میں بلایا گیا۔ مختار نے جب امام کے سر مبارک کو دیکھا تو بہت گریہ وزاری کرنے لگا اور روتے ہوئے اپنے سر پر مارنے لگا۔ اس وقت مختار نے اپنے دل میں یہ قسم کھا لی کہ وہ امام کے قاتلین کو چن چن کر مارے گا اور آپ کے اہل بیت کا قصاص لے کر ہی رہے گا۔ کچھ دن بعد ابن زیاد نے
مختار کو قید سے رہا کر دیا اور اسے حکم دیا کہ وہ 3 دن میں کوفے سے باہر چلا جائے۔ مختار ثقفی نے کوفے کو خیر بات کہا اور اپنے سینے میں دہکتی ہوئی بدلے کی آگ کو لے کر طائف چلا گیا۔ مختار نے بہت صبر اور ہمت سے کام لیا۔ اس نے پہلے اپنے تمام پرانے ساتھیوں کو جمع کرنا شروع کیا اور ایک چھوٹی سی فوج بنائی۔ مختار نے اپنے پرانے ساتھی ابراہیم ابن مالک اشتر کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، جو حضرت علی کے جانثار سپاہی مالک اشتر کا بیٹا تھا اور اہل بیت سے بے پناہ محبت رکھتا تھا۔ ابراہیم کے پاس بھی چھوٹا سا لشکر تھا جسے مختار نے اپنی فوج میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد مختار نے عجمی ایرانیوں اور موالیوں کو اپنی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ یہ لوگ دراصل بنو امیہ کے ظلم اور عربی اور عجمی تفریق سے پریشان تھے، لہٰذا وہ عجمی اور موالی جو اہل بیت رسول کے شیعہ تھے مختار کے ساتھ ہو گئے۔ رفتہ رفتہ مختار کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ مختار کے لوگوں میں خون کی طرح دوڑتی اہل بیت سے محبت اسے بار بار حسین ابن علی کی شہادت یاد دلاتی رہتی تھی۔ مختار اب انتقام کے لیے تیار تھا۔ مختار نے اللہ رب العزت کے دربار میں دعا کی کہ اسے تب تک موت نہ آئے جب تک وہ ایک ایک یزیدیوں کو قتل کر کے ان کے ناپاک وجود کے خون سے اس زمین کو پاک نہ کر دے۔ مختار نے سن 63 ہجری میں سب سے پہلے کوفے پر حملہ کیا۔ اس وقت عبداللہ ابن زبیر نے عبداللہ ابن متی کو کوفے کا گورنر مقرر کر دیا۔ مختار نے اس سے جنگ کی اور کوفے پر اپنی حکومت قائم کی۔ 66 ہجری میں مختار نے یہ اعلان کیا کہ وہ امام حسین اور آپ کے اصحاب کے خون کا بدلہ لے گا، لہٰذا کوفے کے شیعہ بھی مختار کے ساتھ ہو گئے۔ امیر مختار ثقفی نے اپنے دربار میں ایک شخص کو مقرر کیا جس نے ایک لسٹ بنائی جو میدان کربلا میں یزیدی لشکر میں شامل تھے، جنہوں نے امام عالی مقام کے قافلے پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا تھا۔ اس لسٹ میں جتنے لوگ شامل تھے مختار نے ان تمام لوگوں کو تلاش کروایا اور انہیں قتل کرنا شروع کیا، جن میں شمر خولی اور عمر بن سعد شامل تھے۔ کہتے ہیں مختار ان قاتلینوں کو پکڑتا تو ان سے پوچھتا کہ کربلا کے میدان میں تم نے امام حسین پر کیسے کیسے ظلم کیے تھے۔ وہ پوری داستان سناتے اور مختار اس داستان کو سن کر زار و قطار روتا تھا۔ 67 ہجری میں مختار کے سپہ سالار ساتھی ابراہیم اشتر نے عراق کے مقام موصل پر ابن زیاد سے جنگ کی اور اسے بھی قتل کر ڈالا۔ ابن زیاد وہی شخص تھا جس نے امام کے کٹے ہوئے سر مبارک پر چھڑی مار کر بے حرمتی کی تھی، لہٰذا مختار نے ابن زیاد کے کٹے ہوئے سر کو کوفے بھیجنے کا حکم دیا اور بالکل اسی مقام پر سر کو رکھا جہاں اس نے امام حسین کا سر رکھا تھا۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جب ابن زیاد کے سر کو کوفے کی مسجد میں رکھا گیا تو ایک سانپ ظاہر ہوا اور اس کی ناک کے نتھنوں سے داخل ہو کر دوسرے سوراخ سے نکل گیا۔ اس طرح اس سانپ نے 3 دفعہ یہ عمل کیا اور وہاں سے چلا گیا۔ یہ عبرتناک منظر اہل کوفہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اس کے بعد ابن زیاد اور عمر بن سعد کے سروں کو مختار نے امام حسین کے بیٹے امام سجاد علیہ السلام کے پاس مدینے بھیجا، جسے دیکھ کر آپ نے مختار کے حق میں دعا فرمائی۔ روایتوں کے مطابق مختار کے انتقام کو امام سجاد کی اجازت حمایت حاصل تھی۔ اس نے تمام قاتلین حسین کو جہنم واصل کر دیا۔ ویورز، کیسا لگا قصہ؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔